بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، بی ایس کے اسلامک اسٹوڈیو کی طرف سے آپ سب کو محبت و بھرا سلام۔ پرانے وقت کی بات ہے، کہتے ہیں کسی جگہ ایک شخص رہتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ اس شخص نے اپنے تینوں بیٹوں کے نام عبداللہ رکھے ہوئے تھے۔ دن گزرتے گئے حتیٰ کہ اسے مرض الموت نے گھیر لیا۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلا کر وصیت کی کہ عبداللہ کو وراثت ملے گی، عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی اور عبداللہ کو وراثت ملے گی، اور اس کے ساتھ ہی اس کی روح پرواز ہو گئی۔ وہ خود تو فوت ہو گیا مگر اپنے بیٹوں کو حیرت میں ڈال گیا کہ یہ کیسے فیصلہ کریں کہ کن 2 عبداللہ کو وراثت ملے گی اور کس ایک کو وراثت نہ ملے گی۔ تینوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ شہر جا کر قاضی سے اپنا مسئلہ بیان کریں اور ان سے کوئی حل پوچھیں۔ تینوں بھائی قاضی کے پاس جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جو اپنی کسی گمشدہ چیز کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ ان بھائیوں کے پوچھنے پر اس آدمی نے کہا کہ اس کی اونٹنی گم ہو گئی ہے جسے وہ تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ ایک عبداللہ نے پوچھا، کیا تیری اونٹنی ایک آنکھ سے اندھی تھی؟ اس آدمی نے کہا، ہاں ایسا ہی تھا۔ دوسرے عبداللہ نے پوچھا، کیا تیری اونٹنی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی؟ اس آدمی نے جلدی سے کہا، ہاں واقعی میری اونٹنی لنگڑی بھی تھی۔ تیسرے عبداللہ نے پوچھا، کیا تیری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی؟ اس آدمی نے خوش ہوتے ہوئے جلدی سے کہا، ہاں بالکل ٹھیک، میری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی، بس اب جلدی سے بتا دو میری اونٹنی کہاں ہے؟ تینوں بھائیوں نے مل کر جواب دیا، باخدا ہمیں تیری اونٹنی کے بارے میں کوئی علم نہیں، ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ اونٹنی کا مالک ان کی یہ بات سن کر غصے سے پاگل ہونے لگا۔ اس نے کہا کہ ان تینوں کو کھینچ کر وہ قاضی کے پاس لے جائے گا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کی اونٹنی کو وہ تینوں ذبح کر کے کھا گئے ہیں اور اپنا جرم چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اونٹنی والے نے جب ان تینوں کو اپنا ارادہ بتایا تو ان تینوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ہم خود بھی قاضی کے پاس جا رہے ہیں۔ جب یہ چاروں لوگ قاضی کے پاس پہنچے تو اونٹنی والے آدمی نے تینوں کی شکایت کی اور اپنا قصہ بیان کیا۔ قاضی نے ان تینوں سے کہا، جس طرح تم تینوں نے اس اونٹنی کی نشانیاں بتائی ہیں اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اونٹنی تم تینوں کے پاس ہے۔ بہتر ہے تم اپنے جرم کا اعتراف کر لو۔ پہلے عبداللہ نے کہا، جناب عالی، ہم نے اونٹنی کو نہیں دیکھا، ہاں البتہ اونٹنی کے آثار ضرور دیکھے تھے۔ جب میں نے اس آدمی سے کہا کہ تیری اونٹنی ایک آنکھ سے اندھی ہے تو میں نے دیکھا تھا کہ راستے کا ایک طرف کا گھاس تو خوب چرا ہوا تھا لیکن دوسری طرف کا گھاس ویسے ہی موجود تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اس آدمی کی اونٹنی ایک آنکھ سے اندھی ہوگی۔ دوسرے عبداللہ نے کہا، میں نے دیکھا تھا کہ راستے میں 3 قدم تو گہرے لگے ہوئے تھے جبکہ چوتھا قدم زمین پر معمولی پڑا ہوا تھا، جس کا مطلب یہی تھا کہ یہ جانور لنگڑا بھی تھا۔ تیسرے عبداللہ نے کہا، جب راہ چلتے ہوئے اونٹ اپنا گوبر گراتے ہیں تو اسے ادھر ادھر بکھیرتے ہیں، جبکہ جس راہ سے ہم آئے ہیں وہاں پر گوبر ایک ہی لائن میں سیدھا گرا ہوا تھا، جس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا تھا کہ اونٹنی کی دم کٹی ہوئی ہے جو اپنا گوبر دائیں بائیں پھیلا نہیں سکتی۔ قاضی نے بغیر کسی دیر کے اس آدمی کی طرف دیکھا اور کہا، تم جا سکتے ہو، تمہاری اونٹنی ان لوگوں کے پاس نہیں اور نہ ہی انہوں نے اسے دیکھا ہے۔ اونٹنی والے آدمی کے جانے کے بعد ان تینوں نے اپنا قصہ بیان کیا، جسے سن کر قاضی بہت حیران ہوا اور ان تینوں سے کہا، تم آج کی رات مہمان خانے میں ٹھہرو، میں کل تمہیں سوچ کر اس کا حل بتاؤں گا۔ یہ تینوں بھائی مہمان خانے میں جا کر ٹھہرے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ کچھ دیر بعد ان کے لیے کھانا لایا گیا جو گوشت کے پکے ہوئے سالن اور روٹیوں پر مشتمل تھا۔ پہلے بھائی نے کھانے کو دیکھتے ہی کہا کہ سالن کتے کا گوشت کا بنا ہوا ہے۔
دوسرے بھائی نے کہا کہ روٹیاں جس عورت نے پکائی ہیں وہ حمل کے ساتھ اور پورے دنوں کے ساتھ ہے۔ تیسرے نے کہا یہ قاضی اپنی ماں کی ناجائز اولاد ہے۔ تینوں کی یہ بات قاضی تک جا پہنچی۔ اس نے تینوں کو دوسرے دن اپنی عدالت میں طلب کر لیا۔ تینوں سے مخاطب ہو کر کہا تم میں سے کس نے کہا تھا کہ یہ کتے کا گوشت پکا ہوا ہے؟ ایک عبداللہ بولا میں نے کہا تھا۔ قاضی نے باورچی کو بلا کر پوچھا تو اس نے کہا کہ پکانے کے لیے گھر میں کچھ نہ تھا تو اس کو شرارت سوجی، اس نے کتا مار کر اس کا گوشت پکایا اور ان کو کھانے کے لیے بھجوا دیا۔ قاضی نے عبداللہ سے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ گوشت کتے کا گوشت ہے؟ اس نے بتایا کہ گائے، بکری یا اونٹ کے گوشت کے نیچے چربی لگی ہوتی ہے، جبکہ یہ سارا گوشت چربی نما تھا جس کے نیچے کہیں کہیں گوشت لگا ہوا تھا۔ قاضی نے کہا تم وہ عبداللہ ہو جسے اپنے باپ کے مال میں سے وراثت ملے گی۔ قاضی نے دوبارہ ان سے مخاطب ہو کر پوچھا یہ کس نے کہا تھا کہ روٹیاں پکانے والی عورت حاملہ اور پورے دنوں کے ساتھ ہے؟ جواب میں دوسرا عبداللہ بولا یہ میں نے کہا تھا۔ قاضی نے پوچھا تمہیں کیوں کر لگا؟ اس عبداللہ نے کہا میں نے دیکھا کہ روٹیاں ایک طرف سے پھولی ہوئی اور خوب پکی ہوئی تھیں جبکہ دوسری طرف کچی اور موٹی رہ گئی تھی۔ میں نے اس سے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ روٹیاں بنانے والی ایک ایسی خاتون ہے جسے تکلیف کی وجہ سے جھکا نہیں جا رہا اور وہ سامنے کی چیز بھی نہیں دیکھ پا رہی۔ اس کا مطلب یہی بنتا تھا کہ عورت حاملہ ہے اور وہ روٹیاں بنانے میں تکلیف محسوس کرتی رہی ہے۔ قاضی نے اس عبداللہ سے کہا تم وہ عبداللہ ہو جسے اپنے باپ کے مال میں سے وراثت ملے گی۔ پھر قاضی نے تینوں سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ یہ کس نے کہا تھا میں اپنی ماں کی ناجائز اولاد ہوں؟ تیسرا عبداللہ بولا یہ میں نے کہا تھا۔ قاضی اٹھ کر اندر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ وہ اپنی ماں کی ایک ناجائز اولاد ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا یہ سچ ہے کہ تم ایک ناجائز اولاد ہو۔ قاضی نے واپس آ کر اس تیسرے عبداللہ سے پوچھا تمہیں کیوں کر معلوم ہوا کہ میں اپنی والدہ کی ایک ناجائز اولاد ہوں؟ اس عبداللہ نے کہا اگر تم حلالی ہوتے تو مہمان خانے میں ہم پر نگرانی مقرر نہ کرتے، نہ ہی کتے کا گوشت پکوا کر ہمیں کھلاتے اور نہ ہی کچی روٹیاں کسی مظلوم عورت سے بنوا کر ہمیں کھلاتے۔ قاضی نے اس سے مخاطب ہو کر کہا تم وہ عبداللہ ہو جسے اپنے باپ کے مال میں سے وراثت نہیں ملے گی۔ تیسرے نے حیرت کے ساتھ قاضی کو دیکھا اور پوچھا مگر ایسا کیوں؟ قاضی نے کہا کیونکہ ایک ناجائز اولاد ہی دوسرے ناجائز اولاد کو ٹھیک ٹھیک پہچان سکتی ہے اور تم بھی میری طرح ایک ناجائز اولاد ہو۔ وہ عبداللہ اپنی ماں کی طرف لوٹے اور دریافت کیا کہ ہمارے تیسرے بھائی کا کیا ماجرا ہے۔ ان کی ماں نے کہا تمہارا باپ ایک روز صبح کی نماز پڑھنے مسجد گیا، اسے دروازے پر ایک بچہ ملا، تمہارا باپ اسے گھر لایا اور اس کا نام عبداللہ رکھا، یہ سوچ کر کہ تینوں کی پرورش میں کوئی تضاد نہ ہو، اس لیے تینوں کا نام عبداللہ رکھا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو مل